ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ ٹی ڈبلیو کے شو سوال کے ساتھ میں ہوں بینش جاوید۔ کینسر کے علاج کا ایک انتہائی مشکل پہلو مریض کا کیمو تھراپی کے عمل سے گزرنا سمجھ آتا ہے، اور خاص بچوں کے لیے تو یہ نہایت تکلیف دہ ہے۔ لیکن اب طبی ماہرین ایک ایسا طریقہ علاج پر کام کر رہے ہیں جو کینسر ٹریٹمنٹ کو مریضوں کے لیے آسان بنا سکتا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے آپ کو آج کے شو میں۔ اس کے علاوہ سوال میں آج درختوں میں گھر، احتجاج کا انوکھا طریقہ، بھارتی شہری دے رہے ہیں ترجیح دیسی کھانوں کو، اور برلن کا اوپرا ہاؤس شائقین کے لیے جلد کھول دیا جائے گا۔ جو ریسرچ سینٹر میں کینسر کے خلاف اہم کامیابی حاصل کی گئی ہے، یہاں خصوصی توجہ بچوں میں برین ٹیومر کے علاج پر دی گئی، جس کے نتائج انتہائی حوصلہ افزا رہے۔ لیکن کیسے، یہ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہائیڈلبرگ کا یونیورسٹی کلینک جرمنی کے سب سے بڑے طبی مراکز میں سے ایک ہے۔ اسٹیفان فسٹر یہاں بچوں کے امراض کے ماہر اور مولیکولر بایولوجسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ وہ بچوں کے دماغ میں پائی جانے والی رسولیوں کے علاج کے ماہر بھی ہیں۔ 5 سال پہلے میں ایک رسولی کا پتہ چلا تھا۔ یہ دماغ کے مرکزی حصے کے قریب تھی، اس لیے اسے پورا نہیں نکالا جا سکا تھا۔ لیکن ڈاکٹروں نے اس ٹیومر کے خلیات کا انتہائی تفصیلی مطالعہ کیا تاکہ کینسر کی بہت نپی تلی تھراپی ممکن ہو سکے۔ ہم اپنی ریسرچ کے دوران کینسر کے اس ٹیومر کے پورے جینیٹک کوڈ کا پتہ چلا رہے۔ ایک بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس دوران ہمیں خاص جینیاتی تبدل یا میوٹیشن بھی مل گئی۔ اب تک محققین 600 سے زائد دماغی رسولیوں کے مکمل جینیاتی کوڈز کا پتہ چلا چکے۔ اس دوران انہیں کئی مخصوص جینیاتی تبدیلیوں کا علم بھی ہوا۔ اس طرح ایسی ادویات کا بہت نپاتلا استعمال ممکن ہو گیا جو ان مخصوص جینز کو غیر فعال بنا دیتی ہیں، اور یوں کسی بھی سرطانی رسولی کو روکا جا سکتا ہے۔ اس تحقیق کے دوران ہم نے کینسر کی رسولی میں موجود خلیات کی تمام 4 ارب جینیاتی اکائیوں کا موازنہ مریض کے ڈی این اے کے ساتھ کیا۔ اس طرح ہم یہ دیکھنے میں کامیاب ہو گئے کہ سرطانی رسولی میں جینیاتی سطح پر کہاں اور کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ یوں ہمارے لیے رکھنے کا سبب بننے والے جینز کو بڑے نپے تلے انداز میں ہدف بنانا ممکن ہو گیا۔ کسی بھی ٹیومر میں جینز کی ہر میوٹیشن کی شناخت کے بعد ڈاکٹر اور ان کے ساتھیوں کے لیے ہر مریض کے لیے ایک انفرادی تھراپی پلان تیار کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کسی مریض کی بیماری آئندہ کیا رخ اختیار کرے گی، اور آپریشن، کیموتھراپی یا ریڈیشن کے ذریعے علاج کے روایتی طریقے کس طرح مزید بہتر طور پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ جن میں کینسر کا ٹیومر تیزی سے پھیل رہا ہو، ان کا شروع ہی سے بھرپور علاج کیا جاتا ہے۔ جن مریضوں میں ٹیومر پھیلنے کا خطرہ کم ہو، ان کا علاج ایسے کیا جاتا ہے کہ انہیں بعد میں زیادہ شدید ضمنی اثرات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس بہت نپی تلی تھراپی کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سرطانی رسولیوں کے حیاتیاتی ڈھانچوں کو تلاش کیا جائے، ایسے خلیاتی ڈھانچے جو صرف ان ٹیومرز میں دیکھنے میں آتے ہیں، جسم کے کسی بھی دوسری طرح کے دیگر خلیات میں نہیں۔ اس طرح ہم صحت مند خلیات کو نقصان پہنچانے کے بجائے صرف سرطانی خلیوں کو ہدف بنا سکتے ہیں۔ یعنی نشانہ صرف ایسی جگہ ہو جو کسی رسولی کا اہم ترین حصہ ہو۔ اس تحقیق کے دوران طبی ماہرین بچوں میں کینسر کے ٹیومرز کی 2 قسموں کے جینیاتی تجزیے کے بعد ان کے خلاف مؤثر ادویات استعمال کرنے میں کامیاب رہے۔ اس ریسرچ کا فائدہ کریم کو بھی ہوا، جس کے بعد اس کا ٹیومر دوبارہ بڑھا نہیں۔ پھر بھی اگر کسی
میں دیکھا جائے کہ اس کا ٹیومر دوبارہ بڑھنے لگا ہے تو اب ایک ایسی نئی دوا بھی موجود ہے جو پھیلتے ہوئے ٹیومر میں میوٹیشن کے عمل کو روک دیتی ہے۔ اس سے رسولی کے ارد گرد صحت مند خلیات کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ بچوں میں 70% تک برین ٹیومر علاج ہیں اور ان کے ضمنی اثرات بھی کم ہیں۔ اس طرح علاج شاید کسی دن کیمو تھراپی اور ریڈیشن تھراپی کی جگہ لے لے۔ ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کا بڑا ہدف یہی ہے۔ ہامباخ کوئلے کے حوالے سے یورپ کا وسیع ترین علاقہ ہے۔ یہاں کچھ ماحول دوست کارکن سمجھتے ہیں کہ توانائی حاصل کرنے کے لیے کوئلے کا استعمال ماحول کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ کارکن اتنے پرعزم ہے کہ انہوں نے احتجاج کے طور پر ہامباخ کے درختوں کو گھر بنا لیا ہے۔ یہ درخت اب اس 21 سالہ نوجوان لڑکی کا گھر ہیں۔ اصلی نام نہ ظاہر کرنے کی درخواست پر اسے زاشا کا فرضی نام دیا گیا ہے۔ زاشا تقریباً 12 میٹر اونچے اس درخت پر گزشتہ 6 ماہ سے رہ رہی ہے۔ زاشا کو علم ہے کہ یہاں درختوں پر رہنے کی وجہ سے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہاں رہنا بھی احتجاج کا ایک انداز ہے۔ یہ کارروائی براہ راست ایک احتجاج ہے اور ہمیں یہاں سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے۔ ایسا ہوا تو یہ بہت تکلیف دہ ہوگا۔ ضروری ہے کہ ہم اس موقع پر ساتھ رہیں، اس لیے کہ ہمیں گرفتار کرنے کے علاوہ جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ انہیں جیل کی ہوا اس لیے کھانا پڑ سکتی ہے کہ یہ لوگ درختوں پر گھر بنا کر ماحول کو بچانا چاہتے ہیں۔ ان درختوں کو ان کے مالکان سے بچانا چاہتے ہیں، یعنی توانائی کے ادارے RWE سے۔ زاشا اور ان کے ساتھیوں کے درختوں پر بنائے گئے ان گھروں میں تمام سہولیات موجود ہیں۔ یہاں پر کم از کم 30 افراد رہتے ہیں۔ یہ لوگ کوئلے کی کان کنی کو غیر قانونی سمجھتے ہوئے اسے روکنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے بہت کم ہی کیمرے کے سامنے آنا چاہتے ہیں۔ کم نے اپنے چہرے کو چھپا کر DW کو بتایا، 40 برسوں سے جنگل کو کاٹا ہے، 40 برسوں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور 40 برسوں سے ضرر رساں گیسیں شہریوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ یہ سب کچھ قانونی ہے اور اس جنگل میں رہ کر اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ غیر قانونی ہے۔ یہ ویڈیو نے خود بنائی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح یہ لوگ درختوں پر بنے اپنے گھروں کو RWE سے بچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ پرامن احتجاج کرتے ہوئے تشدد کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس دوران صورتحال اچانک ہی بے قابو ہو گئی۔ توانائی کی یہ کمپنی اپنے حق کا ہی ہے۔ RWE کو مکمل سیاسی حمایت حاصل ہے اور یہ اگلی کئی دہائیوں تک یہاں سے کوئلہ نکال سکتی ہے۔ ہامباخ کے جنگلات کے مکین بہت دیر تک درختوں پر نہیں رہ سکیں گے کیونکہ کان کنی قانونی اجازت کے ساتھ جاری ہے۔ توانائی کی پالیسی میں تحفظ ماحول بہت اہم ہے۔ ساتھ ہی اس پالیسی میں اس بات کو یقینی بنانا بھی شامل ہے کہ جرمنی جیسے پنجان آباد اور ترقی یافتہ ملک کے عوام کو سستی اور پائیدار بجلی دستیاب ہو۔ تاہم زاشا اور کم کا کہنا ہے کہ کوئلے سے حاصل ہونے والی توانائی ماحول دوست نہیں۔ ان کے خیال میں جرمن حکومت اس طرح اپنے تحفظ ماحول کے اہداف حاصل نہیں کر سکے گی۔ یہ کان یورپ بھر میں سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ ہمیں بھروسہ نہیں کہ یہ جماعتیں کچھ تبدیل کر پائیں گی۔ میرے خیال میں اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں میں لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اسے ایک علامتی جدوجہد بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ ہامباخ کے جنگلات کا زیادہ تر حصہ جا چکا ہے۔ ماحولیاتی کارکنوں کی اب تک کی کوششوں اور عدالت سے رجوع کرنے کے باوجود بھی کان کنی جرمن حکومت نے سن 2050 تک کوئلے سے توانائی کا حصول ترک کر دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ تاہم اس کے باوجود بھی زاشا اور کم نے اپنی کوششیں ترک نہ کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے۔ ان کا ہدف انسانوں اور فطرت کے اس استحصال کے خلاف جنگ ہے جس کا تعلق ہامباخ کے جنگلات سے ہے۔ یہاں ایک طرف تو یہ خوبصورت جنگل ہے، زندگی سے بھرپور اور سرسبز، اور دوسری طرف اس سے بالکل متضاد کوئلے کی یہ بدصورت کان۔ میری رائے میں یہیں سے وہ بھرپور جنگ شروع ہوتی ہے جو بیک وقت کئی مختلف سمتوں میں لڑی جانا چاہیے۔
یہ ایک مستقل جنگ ہے۔ RWE نامی کمپنی کے افراد جنگل میں رونما ہونے والے تمام واقعات کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ زاشا کو علم ہے کہ جلد ہی درختوں پر بنا اس کا گھر بھی ہٹا دیا جائے گا اور وہ اس کے لیے بالکل تیار ہے۔ اب وقت ہے ایک بریک کا، لیکن کہیں مت جائے گا کیونکہ بریک کے بعد بتائیں گے آپ کو کہ کیوں پاکستان کے پڑوسی ملک بھارت میں اب کئی افراد دیسی سبزیاں اور دیسی پھل کھانا پسند کرتے ہیں۔ کھاد اور کیڑے مار ادویات سے پاک اشیاء خوراک دنیا بھر میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے بھارت کو ایک ابھرتی ہوئی مارکیٹ سمجھا جاتا ہے۔ انڈیا میں اب بہت سے افراد سمجھتے ہیں کہ دیسی سبزیاں اور پھل کھانے سے صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نئی دہلی کے وسط میں یہ کسان بازار کی ایک صبح ہے۔ آہستہ آہستہ رش بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں پر بایو یعنی کھاد اور کیڑے مار ادویات کے بغیر اگائی گئی سبزیاں فروخت کی جاتی ہیں۔ یہاں کے زیادہ تر گاہک بھارت کی بڑھتی ہوئی مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ دو گنی مہنگی سبزیاں خرید رکھتے ہیں۔ ویسے تو میں کھانے کے لیے کم پیسے خرچ کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ مہنگی سبزیاں خریدنے کا فائدہ ہے، ورنہ آپ یہی پیسے اپنے علاج پر خرچ کر دیتے ہیں۔ ان کو صحت مند خوراک دینے کا یہ واحد طریقہ ہے۔ اب تو ہر چیز آلودہ کیمیکل سے بھری پڑی ہے۔ مغرب اب دیسی یا بایو اشیاء خوراک کی طرف واپس لوٹ رہا ہے۔ ہمیں ان کی غلطی نہیں دہرانی چاہیے۔ ہریش لوہت نئی دہلی کے جنوب میں بایو سبزیاں اگاتے ہیں۔ 7 برس پہلے تک وہ ایک کمپنی چلاتے تھے، لیکن اپنی کمپنی بیچ کر اب وہ اس میدان میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے یہ صرف پیسہ کمانے کی غرض سے نہیں کیا۔ کھادوں اور کیڑے مار ادویات کے سل کے استعمال نے بھارتی زمین کو تباہ کر دیا ہے، اور وہ کم ہی صحیح لیکن کچھ تبدیلی چاہتے ہیں۔ زمین تقریباً مردہ ہو چکی ہے، یعنی بہت سے پھل اور سبزیاں صحت مند نظر آتی ہیں، ان میں انسانی ضرورت کے غذائی اجزاء نہیں ہوتے۔ جو سواد ہے نا، لوہت کی طرح بایو کاشتکاروں کو حکومتی مدد کم ہی ملتی ہے۔ بس خالی باتیں کی جاتی ہیں اور زیادہ تر پیسہ شہروں میں خرچ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بایو کاشتکاروں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، اس وجہ سے بھی کہ شہروں میں مانگ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا اندازہ آن لائن بایو مارکیٹ آئس سے آرگینک ہے۔ یہاں سے 10,000 گھرانوں کو تقریباً 200 بایو اشیاء فراہم کی جاتی ہیں۔ اشمت کپور نے اس کاروبار کا آغاز سن 2011 میں کیا تھا۔ اب ان کے پاس 50 سے زائد ملازمین ہیں۔ کہ نئی مارکیٹ میں سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ کیا ویسی ہی مصنوعات فراہم کی جا رہی ہیں جن کیا جاتا ہے۔ سرٹیفیکیشن سے بھی آگے جا کر ہمیں خود ہی معیار کی جانچ پڑتال کرنا پڑتی ہے۔ ہم کسانوں اور ان کی پیداوار کی مسلسل نگرانی کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے بایو کا سرٹیفکیٹ ہمارے لیے کچھ زیادہ مددگار نہیں ہوتا۔ اشمت کپور مستقبل میں کئی نئی مصنوعات کو بھی مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر بایو روٹی۔ اس طرح وہ بایو اشیاء کی مارکیٹ میں نئے گاہک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا اس رپورٹ دیکھنے کے بعد آپ بھی دیسی خوراک کو اپنی غذا کا حصہ بنانا چاہیں گے؟ اب لیتے ہیں ایک بریک، جس کے بعد سیر کرائیں گے آپ کو جرمنی کے ایک انتہائی خوبصورت اوپرا ہاؤس کی۔ اوپرا ہاؤس یورپ کی ثقافتی زندگی کا انتہائی اہم حصہ ہے۔ جرمنی کی دارالحکومت برلن کا سرکاری اوپرا ہاؤس شائقین کے لیے جلد ہی دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ اس عمارت کی تعمیر نو پر بہت زیادہ لاگت آئی، لیکن اس اوپرا ہاؤس کے موسیقی کے ہدایت کار یہاں پہ بہت مطمئن اور خوش ہیں۔ انٹر دین لنڈن نامی سڑک پر واقع برلن کا سرکاری اوپیرا ہاؤس کے سورج کی روشنی میں شاندار طور سے چمک رہا ہے۔ یہ شائقین کے لیے جلد ہی دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ تعمیر نو کے 7 سال بعد بھی کام زور و شور سے جاری ہے۔ اندر میوزک پر کام ہو رہا ہے۔ پہلا اوپیرا پریمیئر
سرکاری اوپیرا کے جنرل موسیقی ڈائریکٹر ڈینیل بارن بوئم نے اس لمحے کا طویل انتظار کیا ہے، تعمیر نو کے 7 طویل برس، لیکن بوئم کے لیے یہ انتظار لاحاصل نہیں رہا۔ میں ہر چیز حقیقی معنوں میں کمال ہے، اور میں کہوں گا کہ میرے کانوں کے لیے صوتی طور پر کامل ہے۔ بانسری نواز ماتھیاس گلانڈر موسیقی کی پہلی مشق کر۔ میں حیران ہوں کہ یہ کمرہ کتنا بڑا ہے، ایک شاندار ہال، بہترین صوتیات کے ساتھ۔ ہم یہاں پہلے بھی کئی بار ریہرسل کر چکے ہیں، آواز کا نظام بہت۔ پرشیا کے بادشاہ فریڈرک دوئم نے ریاستی اوپیرا کی تشکیل 275 سال پہلے کی تھی۔ فیلکس مینڈلزون، بارتھولی اور رچرڈ واگنر نے یہاں میوزک کی ڈائریکشن دی، اور 1991 سے یہ فریضہ ڈینیل بارن دے رہے ہیں۔ اوپیرا ہاؤس دوبارہ 2 ماہ کے لیے بند کیا جائے گا، تھوڑا سا کام ہی باقی ہے۔ ڈینیل بارن بوئم کے لیے تاہم سب کچھ اہم ہے۔ ہم اس ادارے میں شراکت داری چاہتے ہیں، صرف برلن یا جرمنی کے لیے نہیں، بلکہ تمام یورپ کے لیے۔ اوپیرا کے شائقین غنائی تمثیل کی اس نئے کے منتظر ہیں، لیکن ابھی انہیں چند روز انتظار کرنا ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو آج کا شو؟ کون سی رپورٹ تھی سب دلچسپ؟ ضرور بتائیں #سوال کے ساتھ ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر۔ سوال میں شامل رپورٹس دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں سوال کا خصوصی پیج ہماری ویب سائٹ dw.com/urdu پر۔ اب دیجیے ہمیں اجازت، آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے سائنسی دنیا کی مزید حیرت انگیز رپورٹس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے